السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. وہ ایک ڈیٹ کی آپ لوگوں نے کہہ دیا تو مجھے بھی اب کہنا پڑتا ہے. 5 دسمبر بروز اتوار رات 8 بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. بہت سی گفتگو کرنی ہوتی ہے, بہت سے ایشو ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں, اور کوشش کرتا ہوں کہ اتنی کی بات کہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں یا میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہے. ایک جو ایجنڈا اس ملک کو جڑے کھوکھلی کرنے کے لیے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ کرپشن کا نہ پوچھیں, آپ لوٹ مار کا نہ پوچھیں. لوٹ مار یہ کاروبار ہے, اور یہ آپ تمغہ کہہ دیں کہ جس کے پاس لوٹ مار کا تمغہ ہے نا وہ پاکستان پہ راج کرے گا. وہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھ لیں, کوئی سیاسی جماعت کے اندر آپ کو کرپشن سے پاک لوگ کم نظر آئیں گے. میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. پرانے جو لوگوں کے ان پہ الزامات ہیں کئی کیسز, لیکن نیب ان کو منطقی انجام تک یا اینٹی کرپشن نہیں لے جا سکا یا ایف آئی نہیں لے جا سکا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہاں جو ہے نا یاد رکھیے گا, خیر الناس من ینفع الناس, گاڈ لو دوز ہو لو دیئر ہیومن بینگ. مخلوق سے پیار کرنے والے. فی زمانہ جو ہے نا خاندانی آدمی کی پہچان ذلت, علت اور قلت ہے. یہاں آدمی وہ بہت آگے جا رہا ہے جو معاشرے کا بدماش ہے, لٹیرا ہے, اس کی عزت بہت ہے اور اس کو بیماری شماری بھی کوئی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, اور پیسے کی فراوانی ہے. اس کے اپوزٹ میں نے 3 لفظ ذلت, علت اور قلت. یہاں شریف آدمی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ لبرل کلاس انٹرنیشنل ایجنڈا یہاں پر چل رہا ہے. اور آپ پیر کے پروگرام صبح میں دیکھیے گا, اسد اللہ میرے ساتھ موجود ہوں گے, اور جو گفتگو ساری آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سیاسی حالات کیا ہیں. میں نے سوال بڑی مزیدار گفتگو ہے, پروگرام وہ ضرور دیکھیے گا. یہاں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے, میں اپنا کیس بلڈ کرنے سے پہلے میں نے کل ہوئے پروگرام میں بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو چلائی تھی, لیکن یہ بڑا اہم ایشو ہے, بہت اہم ایشو ہے. یہ رب پہ یقین کا ایشو ہے, اور اس کا سوال بھی جواب بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے دیا ہوا ہے. میں ہم جیسا آدمی وہ گفتگو نہیں کر سکتا. عالم دین کا فقدان ہو گیا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور ایک وقت میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا ڈاکٹر اسرار کا کہ علماء جو ہیں بدترین مخلوق ہوں گے. یاد رکھیے گا, آپ کے سامنے موجود سیاسی جماعتیں جو رول پلے, سیاسی جماعتیں بھی نا سو کالڈ لبرل کے ساتھ میں لگی ہیں بھائی. آپ اندازہ لگائیں, ان کا اپنا ایجنڈا ہی کوئی نہیں رہ گیا. یہ بھی اس چکر میں عمران خان کو گرائیں اور گرا کر اپنا ایجنڈا, یہ منافقت ہے. کیا کہا ڈاکٹر اسرار احمد نے, آگے میں لے کے چلوں گا اپنا نیب کے کیسز کے کانٹیکس میں, اور سراج الدین کے آغا سراج درانی کا کیس خاص طور پر ڈسکس کرنا ہے. پہلے ذرا سنیے گا ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے ہیں. جو آتا ہے اللہ کے اذن سے آتا ہے. اس کائنات کے اندر پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. وَهُوَ رَبُّنَا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا. تم کیا ڈرا رہے ہو منافقوں ہمیں؟ تم ڈرا رہے رومیوں سے, رومیوں کی فوج سے, موسم سے, اس کی گرمی سے. کس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو ہمارے رب نے نہ لکھ دی ہو. وہ تو ہمارا مولا ہے, اس کی طرف سے جو آئے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت غد سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی. اے اللہ تیری طرف سے جو آئے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد. بے شک اس کو اکبر الآبادی نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے, رضائے حق میں راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا, یہ ہو جائے یوں ہو جائے یوں. تم کون ہو؟ Who are you؟ رضائے حق میں راضی رہ, یہ حرف آرزو کیسا. خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. Who are you؟ Who are you؟ خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. یہ جو ہے انسان کو نجات دلاتا ہے. تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پیچو تاب کھا رہے, غصہ آ رہا ہے, اس نے کر دیا, اس نے مقام میں نہ بگاڑ دیا. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. جو آیا اللہ کے حکم سے آیا, جو ذریعہ بن گیا اس نے اپنے لیے جو کمائی کرنی تھی کر لی. جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا درویش کا
کہ جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو. کسی نے اٹھا کے پتھر مارا، مڑ کے دیکھا تو کہتا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو. کہنے لگے ہاں مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ ہی کے مارنے سے. میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا. ہائے 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 ہائے. ظاہر بات ہے تم لاکھ مجھے پتھر مارنا چاہتے، اللہ نہ چاہتا تو نہیں مار سکتے. تمہارا نشانہ خطا ہو جاتا، تمہارا ہاتھ چھل ہو جاتا، لیکن یہ کہ بار بھی دیتے نشانہ خطا مجھے لگ سکتا. تو رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا تو کیسا. یہ جو سنانے کا مقصد آپ تک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تھا کہ یہاں رب پاک جس کو ہدایت دے، رب پاک جب دلوں پہ پردے کفل لگا دے نا تو ہدایت نہیں ملتی ہے. تو ڈرنا چاہیے، آخرت میں بھی جانا ہے آپ نے، دین و دنیا. بہرحال ہمارا کام ہے جو 1450 سال پہلے جو رب پاک نے جو قرآن مجید میں لاکھوں سال بھی آپ چلے جائیں وہی ہونا ہے. یہ ہمارا اور سب کا ایمان ہے، اور رب ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے. بہت بڑی دعا میری والدہ یہ کہا کرتی تھی کہ دعا مانگا کرو ہر وقت کہ رب تمہیں ایمان پر رکھے، اور ایمان پہ جو رہے گا وہی بچت ہے. زندگی تو گزر ہی جانی ہے. 53 سال لائف کے گزر بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلا. 54 سال میں آنے والے ہیں. کیا رہ جائے گا لائف کا؟ کتنی کا زندگی اور ہے. آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. مقصد یہ ہے کہ ایسی دولت لے کر کیا لینا ہے. ابھی آپ کے سامنے 1 ارب 60 کروڑ کے زائد کا فرق میں بتانے لگا. کیا 1 ارب 60 کروڑ کہہ رہا ہوں آغا سراج درانی کا. اس کے بارے میں کہا، کسی نے لکھا کہ جناب کسٹوڈین آف سندھ اسمبلی ہے، اپنا جو ہے نا وہ نیب کی حراست میں ہے. تو اور کہاں ہوگا بھائی؟ لوٹ مار کریں اور یہ کسی قوم کا پیسہ لے کے تباہی کر دیں. یہ سیاسی جماعتوں نے یہی تو تباہی کی. عام آدمی، یہ عام آدمی کا پیسہ ہے، یہ میرا اور آپ لوگوں کا پیسہ ہے جو ان کی جیبوں میں چلا گیا. کیا کرنا ہے اور میں جتا دوں گی، جب تفصیل بتاؤں گا بیک گراؤنڈ پہ چلے جائے گا، پریشان ہو جائیں گے. 16 اکتوبر کو سندھ ہائی کورٹ نے آغا سراج درانی کی ضمانت منسوخ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. 40 دن مفرور ہے یہ. اور پھر سپریم کورٹ سے ضمانت کی درخواست دائر کی، اور سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کو آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت کی دوبارہ سماعت کا حکم دیا تھا پہلے، اور اس حکم پر خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا. خصوصی بینچ نے آغا سراج درانی سمیت 11 ملزمان کی عبوری ضمانت منسوخ کی تھی. ریفرنس کے شریک ملزمان میں آغا سراج درانی، اہلیہ، 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سمیت 7 ملزمان کی عبوری ضمانت منظور کی تھی. آمدن سے زائد اثاثوں کے ریفرنس میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے نا آغا سراج درانی کے خلاف بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری چل رہی ہے. ان کے خلاف ہی MP ہاسٹل میں تعمیر میں کرپشن سے متعلق انکوائری چل رہی ہے. آغا سراج درانی کی آمدن اور اثاثوں میں 1 ارب 60 کروڑ کا فرق ہے. میں 1 ارب 60 کروڑ کہہ رہا ہوں. بینک لاکر سے غیر ملکی کرنسی، قیمتی گھڑیاں، قیمتی اشیاء، اور 1985 سے لے کر 2018 تک کی تحقیقات کی. بے نامی جائیدادوں میں آغا سراج درانی کے ڈرائیور، ملازمین سے تعلق ہے. اور یہ 3 صفحوں میں تفصیلات ساری آپ کے بیک گراؤنڈ پہ یہ چل رہی ہے. یہ جو آغا سراج درانی، ناہید درانی، یہ ان کے نام پہ جائیدادیں ہیں، گاڑیاں ہیں، مرسڈیز بینز ہیں، ٹویوٹا کرولا، اپنا ٹویوٹا لینڈ کروزر، ٹویوٹا ہائی لیکس، یہ ساری چیزیں ہیں. پرائز بانڈ بھی ہیں بڑے ڈھیر سارے. اور کراچی میں ڈیفنس کے اندر کئی جائیدادیں ہیں، اور ایبٹ آباد کے اندر بھی آپ اندازہ لگائیں، خیرہ گلی کے اندر بھی نا ولا ہے 17 نمبر کا. اور پھر یہی نہیں ہے، انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اپنا کرسنٹ بے کے اندر، فلیٹوں کے اندر، کمرشل پلاٹس ہیں. آغا شہباز، کوثر درانی، یہ بچوں جو میں تفصیل ساری نہیں بتانا چاہ رہا آپ کو. بینک اکاؤنٹ ہیں جو بڑے ڈھیر سارے ہیں. اور پھر یہ وہ ہیں جو بنامی ہیں. نام ہے سلمہ ارشاد کے نام، عصمت فاطمہ علی کے نام، عبد الرحمن کے نام، احمد بھوانی کے نام، اور مسٹر سہیل کے نام. اور یہ ساری جائیدادیں یہ 1 ارب کچھ 60 کروڑ کے قریب میں نے بتا دی ہے. اور اس میں ملزمان جن کی ضمانت خارج ہوئی ہے وہ شمشاد خاتون کی ہے، منور علی کی ہے، غلام مرزا کی ہے، محمد عرفان کی ہے، شکیل احمد سومرو کی ہے، غلام لوہار بلوچ ہے، طفیل احمد شاہ ہے، مٹھا خان ہے، اور سید محمد شاہ. ان سب کی ضمانتیں خارج کی تھی سندھ ہائی کورٹ نے. ضمانتیں جو الاؤ کی تھی ناہید درانی کی، سارا درانی کی بیٹی شبانہ درانی، سونیا درانی، اسلم پرویز لنگا، اور گلزار احمد، اور آغا شہباز علی خان. یہ میں نے آپ کے سامنے ساری جائیدادیں تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہی تو لوٹ مار ہے. اس کو تو بچانا چاہتے ہیں شہباز شریف خاندان، نواز شریف خاندان، یہ سیاسی جماعتوں کو پتہ نہیں کیا کرنی ہے. پوری دنیا کے اندر جائیدادیں قبر میں لے کر جانی ہیں ان لوگوں نے. بہرحال یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور یہ نیب کو بند نہیں ہونا چاہیے خدا را، ورنہ یہ سارا آپ کے سامنے. اور یہ جو سو کالڈ لبرل اور یہ کلاس نے صحافی جو پیڈ صحافی جو لگے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے،
ان کے چہرے آپ لوگوں کے سامنے اب آ جائیں گے. آگے چلتے ہیں رانا شمیم کیس کے بارے میں. صبح 6 اکتوبر والے دن رایت نواز کھل ہمارے دوست ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, بہت محنتی آدمی ہیں. انہوں نے فریق بننے کی درخواست دی ہے توہین عدالت کے اندر, بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہوگا, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے اگینسٹ نیب کی انکوائریاں چل رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہے میں نے لیٹر, ہو سکے تو میں ٹیم کو کہوں گا لیٹر وہ چلا دے جو میں نے ان کے بارے میں 30 لاکھ روپیہ مہینے کا ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی سے لے رہے ہیں, لاء کالج سے لے رہے ہیں. گئے نہیں وہاں پر, اور آپ وہ جو میں نے اس پروگرام میں بتا دیا تھا سارا کہ کتنے دیں گے, یعنی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں, اسلام آباد میں اسپیشل دفتر بنا ہے, اسٹاف ملا ہوا ہے, عیاشیاں ہو رہی ہیں, یہ قوم کا لوٹ مار کا پیسہ ہے. آپ اس میں بھی بات نہ کریں. آپ کتنے کا آپ کے پاس بتا دو کتنے بڑے اینکرز نے اس پہ بات کی, اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے اندر کتنوں نے یہ تقاضا کیا یہ پیسے واپس دو. یہ چہرے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے, برا لگتا ہے آپ ان لوگوں کو, لیکن یہ حقیقت میں ہمارا کام بتانا ہے آپ تک, ان کے چہرے لے کے آنا ہے تاکہ آپ تک سمجھ آ سکے. پھر منگل والے دن 7 دسمبر والے دن توہین عدالت کی درخواست ہونی ہے, شوکاز جاری کیا ہوا ہے, اب ہے کوئی نہیں, بیان الفی ہے وہ اصل کہیں جمع کروا دیا ہوا ہے امیگریشن ٹرائبیونل کے اندر. اور میں نے اچھا میں نواز شریف کا پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں امیگریشن ٹرائبیونل. وہاں سے ہمارے کسی دوست نے انکوائری کر کے پتہ کیا اور انہوں نے بتا دیا کہ اپیل آئی ہوئی ہے لیکن ابھی لگی نہیں ہے. نومبر میں ہم چاہ رہے تھے لگ جائے, لیکن اب دسمبر کے اندر کوئی چانسز ہے فکس ہونے کے, اور چانسز یہی ہیں. اور یہ سارا سیاسی کیس بنانے کا مقصد نواز شریف کا یہی ہے, قوم کو گمراہ کرنے کا اور اپنے فائدے لینے کے حوالے سے. رانا شمیم کے حوالے سے تفصیلات جتنی جن لوگوں سے ملے ہیں وہ تفصیلیں ہمارے پاس آ گئی ہیں, کس طرح گئے وہ بھی تفصیلات آ چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اٹارنی تھا, نوٹری تھا چارلی گتھری, جس کے سامنے جا کر یہ ٹیسٹ کیا تھا. اور ہمارے ایک صحافی دوست ہے وہ لیک کر رہے ہیں وہ ایفیڈیوٹ جس کے اندر وہ دریا راوی کے مالک یا گورنر ہاؤس کا دریا راوی کے مالک, وہ تو میں نے کہا لے اور ٹیسٹ کر دیا کہ آپ دریا راوی کے مالک ہیں. بھائی یہ ایفیڈیوٹ کی اوقات. اور اس ایفیڈیوٹ پہ مرتضیٰ شاہ جو ہمارے دوست ہیں لنڈن کے اندر, وہ بتاتے ہیں کہ وہ آنے کے لیے تیار ہے, بیان دے. وہ کیا بیان دے آنے کے لیے تیار ہے بھائی؟ اس بیان کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے اس ایفیڈیوٹ کی. یہاں 20 روپے کا ایفیڈیوٹ جا کر ٹیسٹ کرائیں, جو مرضی لکھائیں. میں بھی ایفیڈیوٹ آپ کے سامنے کئی پیش کر دیا, گورنر اس کا مالک بنا کر میں جداد ہائی کورٹ کا مالک وہ لکھ دے گا. بھائی وہ کہنے سے ہو جاتا ہے. اور اس میں وہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے PLD 2019 میں آصف سعید کھوسہ کے ارشد ملک کی ویڈیو میں. وہ پھر بیک گراؤنڈ پہ چلاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی یادداشت کمزور نہ رہے, آپ لوگوں کو یاد رہے. 2019 کا فیصلہ بھی وہ چلا دوں گا. 692 ہے سپریم کورٹ کا, طے کر دیا تھا اگر ویڈیو آتی تو فورینسک ہونا ہے, کیا ہونا ہے, جعلی آڈیو, وہ ساری چیزیں. اب تو اور کچھ رہ ہی نہیں گیا, صرف اس طرح سے پریشر ڈال کے ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں, وہ چانس نہیں نظر آ رہا. توہین عدالت واضح طور پر ہو چکی ہے اور میں نہیں سمجھتا اس میں سزا سے بچ سکیں, چھپنے کی کوشش کریں. اور وہ ایک گروپ وہی ساتھ لگا ہوا ہے, ہمارے دوست ہیں صلاح الدین, انہوں نے وہ اس دن وہ درخواست لگی ہوگی, انہوں نے وہ اس کے لیے جناب جو کمیشن بنانے کی درخواست دی ہے. میں حیران ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسی درخواستیں انٹرٹین ہی نہیں کرتی ہیں. بہرحال ابھی بھی انٹرٹین نہیں کی ہے, اٹارنی جنرل سے موقف مانگا ہے. یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے, لیکن چہرے نظر آ جائیں گے آپ کو سارے, یہ سو کالڈ لبرل اور اس طرح کے یہ جو کرپٹ مافیا کو سپورٹ کرنے والے, یہ اب سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. اور یقیناً اس کے پیچھے انڈیا بہادر, امریکہ بہادر, یہ سارے لوگ شامل ہیں. لیکن پاکستان کو کوئی آنچ کو آنچ نہیں, یاد رکھیے گا کچھ نہیں ہونا ہے پاکستان کو. ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوں گے. رانا شمیم کا چہرہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو گیا. پیچھے نواز شریف خاندان ہے, وہ میں ساری تفصیلات بتا چکا ہوں, وہ بھی سامنے آ چکا ہے. اور ایفیڈیوٹ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. آج کل کچھ اور لوگ گئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے, ہمارے سپریم کورٹ کے بار کے صدر احسن مول, میں نے ووٹ کیا ان کو, وہ بھی گئے ہوئے ہیں. اور ملاقات نواز شریف کے پاس ہے, غالباً اعظم عزیز تارڑ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو ملاقاتیں جاری ہیں. وہ عدلیہ کے اگینسٹ ایک تحریک جو چلا کر چل رہی تھی کو بدنام کرنے کی, میرا نہیں خیال ہے احسن مول کا ان کسی سازش کا حصہ بنیں گے. لیکن یہ کوششیں جاری ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادارے تباہ کر دو. پہلے فوج کے اوپر ISI کے اوپر جو الزامات لگائے وہ سب جھوٹ ثابت ہوا آپ کے سامنے ہے. اب نہیں کچھ چلا تو اب عدالتوں کو باقاعدہ آسم جہانگیر فاؤنڈیشن اور وہی سارے لوگ وہی ہیں, یہ ساری کلاس وہی ہے جو یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کرپٹ مافیا یہ یہاں کر بٹھا دیا جائے, یہ بیٹھا رہے اور یہ تباہی کر دے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے, کچھ نہیں ہونا اس کو. ان سب کے چہرے آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں, کرتوتیں سامنے آتی جا رہی ہیں. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.